الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 87 درمیان میں رہ گئی تھی، تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اتنی بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ کو کتاب ملی علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، ان کو بھی بینات دی گئی اور ان کی تائید کی گئی روح القدس سے۔ تو اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو ایسی باتیں کرے گا جو تمہیں ناپسند ہوں، استکبرتم، تو تم استکبار کرو گے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو مار ڈالا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہود کی جو تاریخ ہے رسولوں کے حوالے سے، یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے اندر پے در پے بے شمار رسول آئے ہیں، جس کو یہاں کفینہ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ پے در پے رسول آئے، ایک ہی وقت میں 2-3 رسول بھی یہ نبی بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جو باتیں وہ لے کر آئے تمہیں پسند نہیں آئیں۔ انہوں نے توحید کی بات کی، تمہیں پسند نہیں آئی، انہوں نے شریعت میں کوئی تم نے خرابی پیدا کر لی تھی، اس کو درست کیا، تب تمہیں پسند نہیں آئی بات، تو تم نے استکبار کیا۔ استکبار بندگی کا الٹ ہے۔ میں مسلسل یہ بات کرتا چلا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کام خدا کی بندگی اختیار کرنا ہے۔ خدا کی بندگی اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے بعد نماز ختم، تو نماز ختم کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بندگی کا تقاضا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے بات چلی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک وہی بات قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی روک دیں گے، کبھی کہہ دیں گے کر لو۔ تو اب پرانے نبیوں کی جو شریعت کے بعض احکام تھے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیں تو اللہ تعالیٰ تبدیلی کر رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو ایک ہی وجہ ہوگی کہ تم خدا کی بندگی کا انکار کر رہے ہو۔ اس کو استکبرتم کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ عدم بندگی جو ہے وہ استکبار ہے، کہ آپ نے خدا کی جو بندگی کا جذبہ تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اب اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا تو دین یہ تھا، ہماری تو رائے یہ ہے، ہمارے تو انبیاء نے یہ کہا ہے۔ بھئی اب خدا یا تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہ ہوا ہو کہ خدا کہہ رہا ہے یا نہیں، وہ تم پر ثابت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اب تم نہیں مان رہے، تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے خدا کی بندگی کا انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ ماضی میں تم نے کیا کیا کہ تم نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا، ایک لمبی فہرست ہے، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو تم نے مارنے کی کوشش کی، کچھ میں کامیاب بھی ہوئے، یہ میں مختصر طور پر بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ۔ تب یہ ان کی داستان سنا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، وہ ان بیماریوں کی وجہ سے وہ ویسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ یہ نہیں بولا گیا کہ غُلِفَ عَلَيْہَا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قُلُوبُنَا غُلْف ہے۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں سے دھوکہ کھا کے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب معاملہ ایسا نہیں کرنا، تو کہتے ہیں غالفت صبی ہو، اب لڑکا اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو قلوبنا غلف کا مطلب ہے کہ اب ہمارے دل ایسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم غلط باتیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ قرآن سننے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی بات نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا، ہم تجربہ کار ہیں، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے سچی باتیں کیا ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں تو یہ بات گمراہ نہیں کرے گی۔ یہ نعوذ باللہ وہ جملہ قرآن کے مقابلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دل سیانے نہیں ہوئے ہیں، ان کے دل سمجھدار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ کفر کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صورتحال یہ بن جائے کہ بات سمجھ آ جائے، خدا کی طرف سے ہونا سمجھ آ رہا ہو، بالکل بات واضح ہو اور آدمی نہ مانے،
تو پھر اللہ تعالیٰ ختم قلوب کی لعنت کر دیتے ہیں، پھٹکار ڈال دیتے ہیں۔ عربی زبان میں لعنت اور اردو زبان میں لعنت کا فرق ہے، اس لیے ترجمہ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے عذاب میں مبتلا کرنا، سزا دینا، اور اردو میں لعنت کا مطلب کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے یہ دل سیانے نہیں ہو گئے ان کے کہ اب ان کے اوپر بات اثر نہیں کر رہی، غلط بات، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل واقعی میں نے بند کر دیے ہیں، ان کو اب اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے، بلا وجہ نہیں کیا انہوں نے، جو مسلسل کفر کیے ہیں۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بھی، ظاہر ہے کہ سورہ البقرہ تو مدینہ میں آ کر نازل ہوئی ہے، ان کو مکہ ہی کے زمانے سے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ کم ہی ہوگا کہ یہ ایمان لائیں، تو یہ تھوڑے ہی ایمان لائیں گے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اب یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، ختم قلوب بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہدایت کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ صرف اسی کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت سن کر، بات کو سمجھ کر ماننے کو تیار ہو جائے۔ جو اپنے ہٹ درمی پر قائم رہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ہٹ درمی کا لفظ بھی سمجھ لینا چاہیے، دھرم مذہبی ہوتا ہے، اور ہٹ کا مطلب ہے اس پہ ڈٹ جانا، چھوڑنا نہیں اپنی بات کو۔ تو ہٹ درمی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں پسندیدہ ہے، خدا کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ میں نے پے در پے رسول بھیجے، اور تم نے جو باقی پچھلے رسولوں کے ساتھ کیا وہی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو۔ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف جادو کرنے کی کوشش کی، مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا انہوں نے۔ تو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا، بلکہ جادو کے ذریعے سے آپ کو نعوذ باللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ زہر وغیرہ کھلانا اور اس طرح کی چیزیں، بہت سارے واقعات آپ کو معلوم ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو اب یہ ماضی کی داستان سنانے کے بعد جو پیچھے مضمون چلا رہا ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہود یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتابوں والے ہیں تو فوراً مان لیں؟ اس کے وجوہات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا رویہ شروع سے یہی رہا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا ہے، تو اب بھی یہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی روش کی وجہ سے جو ماضی میں ان کی رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اب یہ عہد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس کتاب کے عین مطابق جو ان کے پاس ہے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو کتاب تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، پیشین گوئیاں، کوئی نشانیاں قرآن مجید کی، یہ ان کے عین مطابق ہے۔ اس کو ہم مصداق کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی پیشین گوئیوں کا عین مصداق قرآن مجید ہے۔ یہ میں اکثر طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں، اور جہاں جہاں گفتگو کا موقع ملتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں تورات اور انجیل میں کہ ایک مختصر سی سیرت لکھی جا سکتی ہے، اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اور میں شروع میں بھی بات کہی تھی جب یہاں پہ درس شروع کیا تھا کہ دلیل یہ نہیں ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور دلیل یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اب نازل ہو گیا ہے۔ اس دلیل کو بالکل سیکولر جگہ پہ لے جائیے۔ ہمیں کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلے کہ ایک پہاڑ کے اوپر کسی آدمی نے وہ کھود کر لکھ دیا ہوا ہے، انگریو کر کے، کہ وادی فاران میں ایک رسول آئے گا۔ لکھا ہوا ہو کہاں پہ؟ ایک پہاڑی پہ کسی نے کھود کے لکھ دیا ہوا ہے کہ فاران کی وادی میں ایک رسول آئے گا، اور کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1000-2000 سال پہلے، اور پھر تاریخ میں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے،
تو دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی یا غلط ہوں گی؟ ابھی اللہ کا نام ہی لے رہا میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا، تو اس کا مطلب وہ بھی سچا تھا، اور اب جو واقعہ ہو گیا وہ بھی سچا. اور نہ ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ان کو پتہ تھا کہ میرے بارے میں لکھا ہوا. تو اس طرح سے جو تورات میں لکھا ہوا پورا ہو رہا ہے، کہاں پہ پورا ہو رہا ہے، جس جگہ پورا ہو رہا ہے، جس طریقے سے پورا ہو رہا ہے، میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی فاران میں، دشت فاران میں آئیں گے، یعنی صحرا جو ہے فاران کا. اگر آپ بائبل کی، جو بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل ہے، اس کے اینڈ پہ نقشے دیے ہوئے ہیں. تو جو ہمارا عربوں کا علاقہ ہے، جزیرہ نماء عرب، اس کے اوپر لکھا ہوگا دشت فاران. انگریزی میں پاران کہتے ہیں پی کے ساتھ، اور عربی اور فارسی میں، اردو میں فاران کہتے ہیں. دشت فاران میں آپ آئے ہیں. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو ماننے سے انکار کرے گی، اور ماننے سے انکار کرے گی تو پھر آپ جب واپس آئیں گے تو 10,000 قدسیوں کے ساتھ واپس آئیں گے. فتح مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت آپ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 تھی، اور فلسطین آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا بعد میں، جیسا بھی ہوا. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے اس شہر میں تو آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ایک ہاتھ میں شریعت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے داخل ہوئے. تلوار ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ حاکم ہیں، اور شریعت ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام آپ کے پاس ہوں گے. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام آسمانوں پر لکھا ہوا ہے. یہ غالباً وہی جملہ ہے جو قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے، جس کو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، کہ ان کا نام احمد ہے. کیونکہ یہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا نام آسمان پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یدعا صادقاً و امینہ، کہ ان کو صادق اور امین کہا جائے گا. اور جس بائبل کا ترجمہ اب عربی میں کیا گیا، اس میں یدعا صادقاً و امیناً کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جو حکومت قائم ہوگی 1000 سال تک قائم رہے گی. اس 1000 سال کے قائم رہنے کے بعد پھر شیطان چھوڑ دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح سے ہوا. پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ تورات میں مسلسل حضرت موسیٰ کے زمانے سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ ایک رسول نے آنا ہے. اور حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں. تو انہوں نے 3 سوال کہے یہودیوں سے کہ جا کر پوچھیں. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ تم ایلیا ہو، یعنی حضرت الیاس ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عیسیٰ نے جواب دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ تم کیا مسیحا ہو. تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا. یعنی انہوں نے کہا ہاں میں مسیحا ہوں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا وہ رسول ہیں جن کے آنے کا انتظار ہوا. تو انہوں نے کہا آنے والا آ رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ ساری پیشین گوئیاں جو ہیں یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو کہا ہے کہ مصدقن لما معہم، جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے اس کے عین مطابق آپ آئیں. دشت فاران میں کوئی اور نہیں آیا جس کے 10,000 سپاہی ہوں فتح مکہ کے موقع پر. کوئی اور نہیں آیا جس کو رسول کہا گیا ہو. کوئی اور نہیں آیا جس کو صادق اور امین لوگوں نے کہا ہو، خود اس نے نہ کہلوایا ہو اپنے آپ کو. کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کے 1000 سال، جس کی قائم کی ہوئی حکومت مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی 1000 سال قائم رہی ہو، اور 1000 سال پورے ہونے کے بعد یورپی سائنسی انقلاب آیا ہو. کوئی اور نہیں ہے. حیرت انگیز بات ہے. تو تورات کے اندر ایک بار بار جملہ آتا ہے تاکہ کتابوں میں لکھا پورا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کتابوں میں لکھا پورا ہوا ہے. تو مصدق لما معہم کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تورات کی تعلیمات ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہی توحید وہاں بھی ہے، وہی توحید یہاں بھی ہے. وہی رسولوں کا تصور وہاں بھی ہے، وہی رسولوں کا تصور یہاں بھی ہے. وہی قیامت وہاں بھی ہے، وہی قیامت یہاں بھی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 2 فلسفی آپ اکٹھے نہیں بتا سکتے جو ایک ہی بات کہتے ہوں. لیکن انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جو مسلسل صدیوں سے
یہی کہتے آ رہے ہیں اللہ ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے، قیامت قائم ہوگی، تم پوچھے جاؤ گے۔ تو دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ عربوں کا یہ جو پہلے معنی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک حماسی کا شعر ہے کہ صدقت فیہم ظنونی، ان نوجوانوں نے میرے جو گمان ان کے بارے میں تھے ان کو پورا کر دکھایا۔ تو تورات میں جو کچھ لکھا ہوا تھا قرآن نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اس معنی میں یہ اس کا زیادہ اچھا استعمال ہے، اور مولانا اصلاحی وغیرہ نے اسی معنی میں لیا اس کو۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس جب ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، اس کتاب کے مطابق جو ان کے پاس ہے، اس کا پورا پورا مصداق، اس پر پوری اترتی ہوئی کتاب آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ آگے بتا رہے ہیں، بیچ میں ایک اور جملہ بول دیا اللہ تعالیٰ نے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حالانکہ اسی آنے والے کے اعتبار سے، اسی آنے والے کے ریفرنس سے یہ کافروں کے مقابلے میں فیصلہ کا مطالبہ کیا کرتے تھے، یا یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں عنقریب ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، عنقریب تمہیں لاجواب کر دیا جائے گا، عنقریب کافروں کو بتا دیا جائے گا کہ ہم یہودی ہی ٹھیک ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے۔ خود جو یثرب کے پاس آ کر ان کا رہنا یہ ناقابل یقین ہے۔ کہاں ان کا علاقہ فلسطین، کہاں ان کو بنی اسماعیل کی دشمنی، اتنی بنی اسماعیل سے دشمنی ہے ان کی کہ انہوں نے خانہ کعبہ سے جتنی متعلق چیزیں تھیں سب کا انکار کیا، سب کو تبدیل کر دیا ہے، مروہ کو موریہ بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں، مکہ کا نام ہی نکال دیا، کہیں بھی بکہ یا مکہ نام نہیں ہے، مکہ کا پرانا نام بے کے ساتھ ہے، اور جدید نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ میم کے ساتھ ہے، کہیں نہیں، بکہ کو بکا بنا دیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا، اور اب سارے ہی جو تورات کے شارحین ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں پہ، کوئی جگہ ہی نہیں ملتی جس کو موریہ کہا جائے، کوئی جگہ ہی نہیں ملتی، یعنی کسی جغرافیہ دان نے موریہ نام کی کوئی جگہ بتائی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، وہ مروہ ہے۔ اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، ہاں زبور میں ایک تمجید حمد موجود ہے جس میں اس اللہ کے گھر کا ذکر ہے جس میں برکتیں ہیں اور وہ ہیں، تو وہ حضرت داؤد کے حوالے سے، تو اب وہ ان کے زمانے میں بیت المقدس تو نہیں بنا تھا، تو اس لیے بیت المقدس کے علاوہ ایک گھر ہے جس کا ذکر حضرت داؤد کر رہے ہیں بس، لیکن وہ بھی چونکہ بیت اللہ کر کے ہے، بیت ایل کر کے ہے، تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکے، ورنہ اس کو بھی تبدیل کر دیتے، تو اس وجہ سے بچ گیا۔ حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس، انہوں نے حضرت اسحاق بنا دیا، اور ابھی شکر ہے کہ اونلی سن لکھا ہوا رہ گیا، اکلوتا بیٹا، کہ اکلوتے بیٹے کو تم نے قربان کیا، تو اب وہ غلطی سے بچ گیا ہوگا کسی طریقے سے، حالانکہ حضرت اسحاق کسی صورت میں بھی اکلوتا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہیں 11 سال، وہ 11 سال جو پہلے بیٹا پیدا ہو چکا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی کو اکلوتا بیٹا نہیں کہا جا سکتا، تو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا جملہ بولا ہی نہیں جا سکتا حضرت اسحاق کے لیے، وہ آج بھی تورات میں موجود ہے۔ اب اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ اکلوتے کا مطلب ہے کہ بس اصل بیٹا تو وہی تھا نا، وہ تو غلام خاتون کا بیٹا تھا، اور حضرت حاجرہ کو غلام بنا ڈالا۔ حضرت حاجرہ کنعان کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے، یہ ثابت ہے، بات بالکل واضح ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ ٹھیک ایسا ہی ماریہ قبطیہ کو بھی غلام بنا ڈالا، حالانکہ وہ بھی مصر کے بادشاہ کی رشتہ دار ہے، وہ بھی غلام نہیں ہے۔ تو وہ تو خیر یہود نے کیا تھا، یہ ہم نے کر ڈالا۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جس کتاب کی تفصیل میں آئے ہیں اس کتاب میں اتنا کچھ تبدیل کیا گیا ہے کہ اب وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اس میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہیں، یعنی اتنی تحریفات کے بعد بھی
کیونکہ سب جگہ تو تبدیلی نہیں کر سکتے نا. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ ریسنٹلی ہوا ہے ہمارے دور میں، کیونکہ ہماری طرف سے مولانا فرائی وغیرہ نے کچھ چیزیں لکھی، تو اس میں ایک پشین گوئی حضرت موسیٰ کے حوالے، حضرت موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک آئے گا، تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک آئے گا، اور پھر آپ نے زمانہ بتایا ہے. اور عبدالستار غوری صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوتا، ایک ایک دن، ایک ایک سال کا حساب بالکل پورا اترتا. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں جملہ یہ ہے کہ تمہارے بھائیوں میں، یعنی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک میری مانند رسول آئے گا. تو یہود کے بھائی کون ہیں؟ حضرت اسماعیل کے بیٹے اولاد، وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے، حضرت اسحاق کی، اور وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے. دونوں بھائی بنیں گے. تو مثلا میں آپ سب لوگوں کو کہوں کہ بھئی آپ کے بھائیوں میں سے ایک آئے گا، تو آپ کے اندر تو نہیں آنا چاہیے نا. آپ جملے کا واضح مطلب ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک آدمی آئے گا جو یہ کام کرے گا، تو اب آپ لوگ نہیں ہیں، بھائی ہونے چاہیے. لیکن جدید تبدیلی یہ ہے کہ بھائیوں کو نکال کر وہاں کر دیے گئے تم ہی میں سے. یہ جدید تبدیلی ہے. کوئی 5-10 سال پہلے جو ورژن چھپنے لگے ہیں اس میں یہ کی جا رہی ہے. ایک اور تبدیلی ہے، خیر وہ تو فیمنسٹ موومنٹ کی وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے لیے ہی آیا وہاں شی کر دیا. تو یہ تبدیلیاں تو اور طرح کی ہیں، لینگویج کے ساتھ کھیلنے کا، لیکن بہرحال یہ تبدیلیاں بھی کر دی گئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اومٹ کر دیا گیا اور وہاں لکھ دیا کہ اس آسمانوں پر لکھا. ساری چیزیں آسمانوں پر لکھی ہوئی ہیں. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کا نام آسمان پہ لکھا ہوا ہے. اور ٹھیک اس جملے کے بعد ہے کہ یدعا صادقا و امینہ، ان کو صادق اور امین کہا جائے گا اور ان کا نام آسمانوں پہ لکھا ہوا. کوئی معنی نہیں جملے کے. تو یہ تبدیلیوں کے باوجود ابھی بھی اتنا کچھ ہے. اس میں مولانا حمید الدین فراہی اور دین اظہار حق والی کتاب کے کیا مصنف کا نام ہے، ان کی کتاب، اور عبدالستار غوری صاحب کی کتاب، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو اس وقت ذہن میں آ گئی ان کو بتا رہا ہوں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہندوستان میں بھی ایک کام ہوا ہے. اس میں کل کی اوتار کے نام سے کچھ چیزیں کہی گئی ہیں. میں ان کا اپنشدوں کا اور ویدوں کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وہ اگر درست ہے تو یہاں پر بھی پشین گویاں اسی طرح سے موجود ہیں. یعنی یہ جملے ہندوستان میں تو اجنبی جملے ہیں کہ وہ اس گھر کے پاس ہوگا جس گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں. کہ ہندوستان تو واقف نہیں ہے اس سے. تو اس لیے وہ وہاں وہ بھی ایک بڑا اہم سورس ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن بہرحال میں اس کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ یہ جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو ان کی اس کتاب کے مطابق ہے جو ان کے پاس ہے، اور پھر یہ بھی کہ اسی کتاب کے ریفرنس سے یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنا فلسطین چھوڑ کر اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے. کیوں آباد ہوئے تھے؟ نہ ان کا کوئی واسطہ، دشمنی پکی قسم کی، دونوں وہ پسند ہی نہیں کرتے عربوں کو. اور پھر مٹانے کی آگے چل کر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ استدلال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں مقام ابراہیم اس بات کا ثبوت ہے کہ ابراہیم یہاں آئے تھے علیہ السلام. ان کا گھر ہے، ان کی اولاد ہے، یہاں رہتی ہے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ مثلا فرض کر لیجئے کہ ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ اور پتہ چلے کہ یہ جو آدمی ہے نا یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، تو ثابت ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل یہاں آئے ہیں کسی موقع پر، ہو جائے گا نا. تو اب ایک خاندان صدیوں سے تواتر سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ ابراہیم یہاں نہیں آئے تھے؟ اور پھر جو تاریخ یہود کو معلوم ہوگی اس کے عین مطابق بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو قومیں ہوتی ہیں، جب قوموں کی دشمن ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے ہی دین کا ستیہ ناش بھی کر لیتی ہیں. تو یہ پہلے یہ کہتے مدینہ میں آئے اس لیے، خیبر میں آئے اس لیے کہ اس نبی نے یہاں آنا ہے. اور اگر آپ سلمان فارسی کی تاریخ دیکھیں تو وہ بھی اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تھے. ان کی داستان پڑھنے کے لائق ہے کہ ایران میں ان کو پتہ چلا، ایرانی تھے، پتہ چلا کہ وہ جنہوں نے آنا ہے وہ آ گئے، اور وہ دھکے کھاتے ہوئے پہنچے. بصرہ سے آگے جیسے ہی عربوں کے علاقے میں داخل ہوئے تو پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے. پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو علاقے قبائلی ہوتے ہیں وہاں اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا، قافلوں کے ساتھ جائے گا یا قوم قبیلے کے ساتھ جائے گا.
تو ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا گیا. غلام بنا کے بکتے بکاتے پہنچ گئے خیبر کے یہودیوں کے پاس. تو کہہ کس لیے تھے؟ ایمان لانے کے لیے. وہ میسر آ گیا، لیکن بہرحال مشقتیں انہوں نے سہیں. تو اس زمانے میں یہ باتیں بالکل واضح تھیں کہ یہ معاملہ کیا ہونا ہے. البتہ جو اہل کتاب کے جو دوسرا گروہ ہے جن کو ہم مسیحی برادری کہتے ہیں، ان کے ہاں معلومات کا تھوڑا فرق لگتا ہے کہ یہ شام میں انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تورات میں بالکل واضح ہے کہ فاران کی وادی میں آپ نے آنا تھا. تو اب فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو ان کی کتاب کے جو کچھ باتیں لکھی ہیں اس کے عین مطابق ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس سے پہلے یہ آئے اس لیے تھے اس علاقے میں، لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے رسول آنے والے ہیں. فلما جاءہم، تو جب وہ آ گئے ان کے پاس، ما عرفو، جس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا. عرفہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ پہچان کر دی جاتا ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے صرف. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لینا، پہچان لینا، جان لینا، حقیقت سے واقف ہو جانا. تو جب ان کے پاس وہ آ گیا رسول یا کتاب، قرآن مجید، جو کہ کتاب کا ذکر ہے تو کتاب ہی ہے، تو جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جس کوئی حقیقت کو وہ جان گئے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، کفروا بہی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسا کفر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے. الف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا کفر کرنے والے، یعنی بات واضح ہو جائے، انتظار کر رہے تھے، پہچان بھی لیا، پہچاننے کے بعد آدمی انکار کر دے تو اللہ کا عذاب ہی ہوگا. ایک ہے کہ پہچان نہیں ہو سکی، غلطی لگ گئی، سمجھا نہیں گیا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، عذر ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے عرفو بھی کر لیا، پہچان بھی لیا، تو اب اللہ کی طرف سے، اللہ کی قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مجرم وہی ہے جو عرفو کے بعد انکار کرے، پہچان جانے کے بعد انکار کرے، سمجھ جانے کے بعد انکار کرے. سمجھنے کے دوران سوالات ہو سکتے ہیں، کچھ آدمی اڑ بھی سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں ہوا، ابھی ہدایت سے دور ہے، محروم ہے. تو معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ مجرم نہیں ہے. مجرم تب بنتا ہے کہ جب بات کو سمجھ بھی گیا، مان بھی لیا دل نے، لیکن اقرار نہیں کیا. چنانچہ دیکھیے اب اگلا جملہ کیا ہے کہ بے سمجھترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کی قیمت لگائی ہے. کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانیں چھوڑ کر خرید لی ہے. مطلب کیا؟ کہ صرف اس تکبر میں کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ایک رسول کو نہ مانیں، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد کہاں جائیں گے بھلا؟ جنت ملے گی؟ نہیں، دوزخ میں جائیں گے نا. تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، صرف اس ضد میں کہ بنی اسماعیل میں سے آنے والے رسول کو نہیں مانا. آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف اس ضد میں. تو جو میں بتا رہا ہوں کہ دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ ان میں رسول آ گیا تو نہیں ماننا. ان کی بنیاد پر مدینہ کے پاس آ گئے. بھئی اگر تم میں سے آنا ہے، یہود میں سے آنا ہے، تو جہاں بھی ہوگے آ جائے گا. تمہیں خیبر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وجہ کیا تھی کہ پتہ تھا، پرانے کے پرکھوں کو پتہ تھا کہ بنی اسماعیل میں آنا ہے رسول میں. حضرت موسیٰ کا جملے کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے آنا ہے. لیکن جب آ گیا تو مانا نہیں. پہچان بھی لیا کہ وہی ہیں، وہ ہمارے بھائیوں میں سے آیا ہے. خاندان ابراہیم سے تو باہر نہیں تھے نا، بھائیوں میں سے ہی آیا، لیکن مانا نہیں. تو فرمایا کہ کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خرید لی ہے، جانوں کو غارت کر کے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کرنا چاہا ہے اس چیز کا جو اللہ نے ان پر نازل کی. کس وجہ سے؟ بغین، اس ضد میں، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنے فضل کو نازل کر دیا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا ہے اس پر نازل کر دیا. صرف اس ضد میں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تمہارے دشمن ہے.
اسی وجہ سے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر دی. یعنی ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے مان لیا، لیکن اتنی ضد میں چلا جائے کہ وہ کہے کہ اللہ نے نازل کر دیا تو غلط کر دیا، نعوذ باللہ، اب ہم نہیں مانیں گے. اور جبرائیل بھی ہمارا دشمن ہو گیا، کیونکہ جبرائیل نے اکثر سزائیں دی ہیں ان کو، تو دشمن تو ہونا ہی. تو بغین جو ہے وہ بہت اہم لفظ ہے. یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ ایک دوسرے کو بغین ہی ذلیل کرتے ہیں. اس ضد میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی کرنا، میں آپ سے اونچا، آپ مجھ سے نیچے. اسی جذبے میں ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دو. حق بات بھی نہیں ماننی. میں بریلویوں کی بات مان کیوں لوں، ایسا کی تیسی، اور میں دیوبندیوں کی بات کیوں مان لوں، ایسی کی تیسی. میں اہل حدیثوں کو پرواہ کیا کرتا ہوں. یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے ہمارے ہاں بھی کہ ہم کسی صورت بھی یہود سے پیچھے نہیں ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جائیں ہم نہیں مانیں گے، پورا یقین. اتنی ضد ہمارے اندر بھی ہے. خیر ہمارے یہاں تو آنا نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، لیکن اگر فرض کر لے انہوں نے آنا ہو، پہچاننے کے باوجود نہیں مانیں گے. کیوں؟ میں نے اپنے داتا صاحب کو تو نہیں چھوڑنا. کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ناممکن. اتنی لگن ہے کہ مثلا میں نے ایک دفعہ ایک درس دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو تمہارا قرآن ہے، ہمارا قرآن لے کر آؤ، اس میں کیا لکھا ہوا. جہاں تک صورتحال کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہے، غیر اللہ کو ماننا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے. لیکن اپنے بابا جی کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا. تو یہ بغین جو ہے، یہ قرآن نے دوسرے کا بغین بینہم بھی کہا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی. تو یہاں ہمارے اندر بھی یہ پوری ضد موجود ہے. ہمارے جمعوں کے خطبے سننے ناممکن ہو جاتا، اس باعث کے کہ کچھ نہیں ہوتا کہ دوسرے فرقے کو ذلیل کر کے کافر قرار دے کر بس امت سے کس طرح نکال دیا جائے. اسی جذبے میں رہتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں. گمراہی کی کچھ چیزیں موجود ہیں ہر فرقے کے اندر. میرے سمیت کوئی فرقہ 100% درست نہیں ہو سکتا. جس مسلک سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے سمیت انسان ہے، غلطی لگ سکتی. ایک آیت کا مطلب بھی غلط سمجھا ہوا، جو لگے ہوئے، صدیاں گزر گئیں. اب کیا کریں؟ کرنا یہ چاہیے کہ جیسے غلطی بازے فوراً درست کر لیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ آپ نے کہا کہ امت کے 73 سے زیادہ فرقے ہوں گے. لوگوں نے پوچھا کامیاب کون ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیوبندی کامیاب ہوں گے، بریلوی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس بات پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ کامیاب ہوں گے. تو میں نے اور آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اس چیز پر آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، تو بس وہی کامیاب ہوگا. تو اب مجھے پتہ چلا آپ نے بتایا کہ ساجد یہ تمہاری بات تو قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو پہلا کام اگر فرض کر لیجیے نہیں مانا تو غور تو شروع ہو جانا چاہیے نا. آپ کہیں میں غور کروں گا، بات آپ کی اہم ہے. تو اگر بات سمجھ آ گئی تو اپنی غلط بات چھوڑ کے قرآن کی بات پہ آ جائیں. بس اب آپ کامیاب ہیں، اب آپ کے اندر بغین نہیں ہے. اور اگر میں نے آپ کو بات کہی، آپ نے مجھے آ کر بات کہی ہے، تمہاری بات قرآن کے خلاف ہے، تم نے قرآن کہاں سے پڑھ لیا، کون سا قرآن، کیسا قرآن؟ تو اب یہ بغین آ گئی. یعنی ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو آپ کو بالکل اعتراض کریں، آپ سوال کریں، ذلیل کر کے رکھ دیں، بات نہیں ماننی. تو یہ بغین ہے. تو ان کو بغی کیا تھی، ان کی ضد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں قرآن نازل کر دیا، ہمارے کسی آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا. قریش کی ضد کیا تھی کہ سردار پر کیوں نہیں نازل کیا کسی پر. کوئی ابو لہب پہ نازل ہوتا، کوئی ابو جہل پہ نازل ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کر دیا. آگے چل کر آئے گا علی رجل من قریتین عظیم، ان دو بستیوں کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہوتا. یہ در یتیم پر کیوں نازل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ضدیں ہوتی ہیں جو اصل میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آدمی خدا کا بندہ نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کا بندہ ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے
دیکھو انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر چیز کیا خریدی ہے، وہ کتنی بری چیز ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ میں نے جو اپنے بندے پر نازل کر دی ہے، جس کو میں نے چاہا اس کو نہیں ماننا چاہتے، صرف اس ضد میں آ کر۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، چنانچہ یہ میرے غصے پر غصے کو لے کر پلٹے ہیں۔ انہوں نے کمایا کیا ہے؟ غصے پر غصہ۔ یہ ہے وہ جو چیز انہوں نے خریدی ہے کہ اپنے خلاف اللہ کے ہاں غصہ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کا غضب دنیا کا، پوری کائنات کا سب سے سنگین چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب غضب علی غضب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلسل جرائم ہو رہے ہیں، کہ بار بار غضب پر غضب حاصل کر رہے ہیں یہ، تو یہ اللہ کے غضب پر غضب لے کر پلٹے ہیں، یعنی حاصل کیا انہوں نے اللہ کا غضب حاصل کیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے کافروں کے لیے بڑا ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں یہ مسلسل تھیم چلتی رہتی ہے کہ جیسا جرم ویسی سزا، کبیرہ گناہ ہوگا تو عذاب عظیم آ جائے گا، خدا کے رسولوں کی توہین کا مضمون ہوگا، حق کی توہین کا مضمون ہوگا تو عذاب مہین آ جائے گا۔ تو جہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کا کلام سامنے موجود ہے، پہچان چکے ہیں، لیکن اس کی توہین پہ آمادہ ہے، تو عذاب بھی ان کو توہین والا ہوگا، کیونکہ تکبر توڑنا نا، اوپر آیا تھا کہ بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تکبر کا سزا کیا ہے؟ توہین، تبھی تو سزا ملے گی۔ آپ کی ناک نہیں نیچی ہو رہی تھی، ناک نیچی کر دی جائے گی، تو یہی ہونا چاہیے، جو جرم ہے ویسی سزا ہونی چاہیے۔ تو اب اس آئینے میں جو 2-3 آیتیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی، اس آئینے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم بلا شبہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ میری اب زندگی تقریباً گزر ہی گئی ہے، تو اس پوری زندگی میں میرا تجربہ یہی ہے، یعنی ایسے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ تھپڑ تک مارے گئے ہیں، دھکے دے کر مسجدوں سے نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہماری مسجد، ہمارا مسلک، ہمارا مدرسہ، ہماری فکر، ہمارا فہم، ہماری انڈرسٹینڈنگ، بس اسی میں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہماری کم از کم پاکستانی قوم، باقی میں امت کے علاقوں میں گیا نہیں، جانتا نہیں، لیکن ہماری جو قوم ہے پاکستان میں، جو امت بستی ہے، یہ خود نمائی اور خود پسندی کا شکار ہے۔ سب سے بڑا مرض اس کا یہی ہے، سب سے بڑا مرض۔ میں اپنے قریبی ترین بھائی کو، دوست کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی بات غلط ہے، نہیں کہہ سکتا۔ فوراً ایسا رد عمل ظاہر ہوگا کہ بس کان منہ لپیٹ کے واپس آنا پڑے گا، نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اچھے نفوس بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی امت بانجھ ہو گئی ہے، لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے، اور وہ بھی وہ جو آپ پر اعتماد کرنے لگ جائیں، بس، ورنہ نہیں۔ تو یہ وہ مرض ہے جس کا اپنے کریت کر علاج کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جتنے مسائل ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی خاتون، کوئی مرد اپنے آپ کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی بھائی کے جھگڑے ہوں، بھائی بہن کے جھگڑے ہوں، ساس بہو کے جھگڑے ہوں، محلے کے ہمسایوں کے جھگڑے ہوں، اس میں صرف ایک ہی ہے کہ میں بہترین، باقی سارے کم ترین، باقی سارے برے۔ یہ میرے اندر غلطی نکالتا ہے، اور آپ کوئی، اور ایک دوسرا مرض جو ہے وہ بھی تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو سورہ حجرات میں جب پہنچیں گے تو واضح کروں گا کہ میرے اندر یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے بھائی نے بات کہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، تو یہ جو اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں خود نکالتا ہوں، یہ بھی تکبر سے نکلتی ہے۔ کیونکہ میں نے اس کو، مثلا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اب آپ کو خیال ہوا کہ یہ آگے کیسے نکل گیا، اچھے کپڑے کیسے، ضرور رشوت کا مال ہوا، کیسے پتہ چلا؟ اچھا یہ آج کپڑے پہن کے آ گیا، ویسے تو اس کو کھانے کچھ ملتا نہیں ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے آ گیا۔ یہ جو اس طرح کے خیالات ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بہترین ہوں، یہ تو یہ کپڑے نہیں پہن سکتا، میں پہن سکتا تھا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو اسی خود پسندی کے، پھر
خود پسندی اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے کئی بچے ہیں، کئی انڈے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں بالکل نکو سا بنا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، اور ہم سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا، ہم سے بہتر کوئی محنت نہیں کر سکتا، ہم سے بہتر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، ہم سے بہتر کسی کا ذوق نہیں ہے۔ کپڑوں کا مذاق اڑایا جائے، تم نے یہ کون سا رنگ پہن لیا ہے، یہ کون سا کپڑا لے لیا ہے، یہ گھڑی کہاں سے لے لی ہے، یہ تو چوروں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ میں نے غریب سا آدمی تھا، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا کام چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے ایک گھڑی خریدی بڑی مشکل سے، تو پہن لی، تو دیکھنے والے نے دیکھتے کہا کہ آپ مسجد سے اٹھائی میں نے کہا جی کمال ہے، اور میں نے اتنی محنت سے خریدی تھی، اور کہا جی مسجد سے اٹھائی۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں خرید بھی سکتا ہوں گھڑی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ انسان کے اندر وہ تکبر ہے جو آدمی کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ اگر اس نے اچھی چیز پہنی ہوئی ہے تو تب، نہیں پہنی ہوئی ہے تب وہ اپنی تسکین نفس کی کرتا رہتا ہے۔ تو میرا یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ انسان بن جائیں اچھے لوگ۔ ہر ایک کی پسند اپنی اپنی ہے، ہر ایک کا معیار اپنا اپنا ہے، ہر ایک کے حالات اپنے اپنے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی غریب آدمی، فاقے کرتا ہوا آدمی، ضروری نہیں کہ اس کے فاقوں میں اس کا قصور ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ یہ نکما آدمی ہے، ناکام ہو گیا ہے، یہ خیال نہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ میں نے ایسے ایسے ذہین لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کے سارے جتنی مشکلات پیش کریں حل پیش کر دیں گے، خود فاقوں سے رہ رہے ہوں گے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بہترین حل، اور لوگ حل ان سے پوچھ کر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے ان کے لکھا ہی یہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی تو کرو لیکن خود نہ کماؤ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور امیروں کے درمیان ایک فیصلہ کیا ہے، ان کی قسمت میں مال لکھا ہے، ہماری قسمت میں علم لکھا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک پہلو سے دیکھا ہے انہوں نے، ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، تو ایک پہلو سے انہوں نے بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ خدا کے فیصلے ہیں، نہ امیروں کا کوئی کمال ہے کہ وہ امیر ہو گئے، نہ غریبوں کا کوئی قصور ہے کہ وہ غریب ہو گئے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ قسمنا بینکم المعیشہ، ہم نے تمہارے درمیان زندگی کو تقسیم کر دیا ہے، لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ تو غریب اگر مزدور نہ ہوں تو آپ کے یہ گھر بن سکتے ہیں، موچی نہ ہو تو آپ کے جوتے بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے، اور اگر امیر نہ ہو تو وہ جوتے بنائے گا کون؟ تو سارے ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے اس طرح سے چلایا ہے کہ میں آپ کی ضرورت ہوں، آپ میری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بیمار کی ضرورت ہے، بیمار ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر بیماری دنیا میں نہ ہو تو ڈاکٹر بنے گے کیوں؟ کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری کائنات بنی، یہ دنیا جو ہمارے انسانوں کی ہے، یہ ایک دوسرے کی محتاجی کی دنیا ہے۔ میں آپ کا محتاج، امیر غریبوں کا محتاج ہے، غریب امیروں کا محتاج ہے۔ بس اسی طرح سے زندگی کو بنایا گیا ہے تاکہ کاروبار چلتا رہے، اور اس میں ہر غریب آدمی بھی قابل عزت ہے اور ہر امیر آدمی بھی قابل عزت ہے۔ بس اللہ کا چناؤ ہے، کسی کو غریبی کے امتحان میں ڈالا ہے، کسی کو امیری کے، کسی کو درمیانی طبقے میں رکھ کر، کسی کو اوپر والے طبقے میں، کسی کو نیچے والے طبقے میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آگے چل کر آخری صورتوں میں خاص ہو جائے کہ قریش کا جو، یہ تو مدینہ کی صورت ہے، اس میں یہود مخاطب ہے، قریش کے اندر یہ بڑا تنتنا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو پھر اللہ نے ایڈریس کیا۔ تو آگے چلیں گے تو انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہے ہمارے پاس پونا گھنٹہ، تو یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔